व्यूअर्स, हम ख़ज़ां के रंग देखने के लिए वादी खैबर में पहुंच चुके हैं। वादी खैबर पासू और सोस्त के दरमियान वाक़ है। इसे पाकिस्तान का मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है और यकीनन ये नाम इसके लिए सही और भला मालूम होता है क्योंकि वाक़अतन ये इलाका बहुत खूबसूरत है और यहाँ ख़ज़ां के रंग बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। हम आपको लेकर सुस्त की जानब बढ़ रहे हैं इस गर्ज से कि आप देख सकें कि इन इलाकों में ख़ज़ां के रंग बहार के रंगों से भी बहुत ज़्यादा भले मालूम होते हैं। ये देखें शायरा रेशम और उसके साथ दरख्तों पे आटम कलर बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। इसे मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं यहाँ खैबर वैली वाले, बल्कि यहाँ इन्होंने बोर्ड भी लिख के लगाया हुआ है। और मैं ज़्यादा यहाँ बोलूँगा नहीं क्योंकि इतने प्यारे कलर आप बड़े इत्मीनान से सुकून से देख सकें। और फिर मेरे पास अल्फाज मिलते भी नहीं कि मैं इस हुस्न को अल्फाजों के पैरहन में डाल सकूं। नीला आसमान और खुली और वसत वाली वादी खैबर और फिर इसमें ये उतरे हुए ख़ज़ां के इतने खूबसूरत रंग आप देखें और अल्लाह की हम्द बयान करें, अल्लाह की हम्द की तस्बीह करें। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। सोस्त जो है हमारा इस तरफ का आखिरी शहर पाकिस्तान का चाइना की जानब, और यहीं कस्टम और दूसरे जो इमिग्रेशन से मुतल्लिका दफातर हैं वो सारे सोस्त में वाक़ हैं। और यही हमारा खंजराब की तरफ आखिरी शहर, इससे आगे कोई शहर नहीं बल्कि इंसानी आबादी नहीं है। मैं इससे पहले इन इलाकों में ये ख़ज़ां के रंग नहीं देख सका, कभी ये जहन में आया ही नहीं कि यहाँ की ख़ज़ां इतनी खूबसूरत होगी। अब इस साल मैं स्पेशल ये अक्टूबर के आखिरी वीक में यहाँ आया हूँ और देख के हैरान हो गए कि यार हमारे शुमाली इलाका जात की ख़ज़ां भी बहार से कम नहीं। ये अब हम गुलमित की तरफ आ निकले हैं वापस, यानी हुंज़ा की जानिब, और यहाँ भी ये आप देखें कितनी खूबसूरत ख़ज़ां है। मैं आपको यहाँ की ये चीज़ बता दूँ ख़ज़ां और बहार की कि ये आपस में अपोजिट प्रोसेस है। जो बहार होती है वो सबसे पहले गर्म इलाके से शुरू होती है, जैसे गिलगित वगैरह। यहाँ से
جب بہار شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے یہاں شگوفے پھوٹتے ہیں، درختوں پہ پھول کھلتے ہیں، کیونکہ یہاں موسم تھوڑا سا گرم ہونا شروع ہوتا ہے، اور پھر یہ ایسے اوپر کی جانب یعنی اپر ہنزا، یہ پاسو، گلمت، گجال، اس طرف جیسے جیسے موسم تھوڑا سا بڑھتا ہے، اپریل، مئی، جون، تو پھر اس طرف یہ بہار جاتی ہے۔ اور یہ جو خزاں ہوتی ہے، خزاں کا انداز اس سے مختلف، بلکہ الٹ، کہ خزاں سب سے پہلے جہاں زیادہ سردی ہوتی ہے یعنی بلندی کی طرف، کہ سوست، خیبر، پاسو، یہاں سے خزاں شروع ہوتی ہے، پھر نیچے گلگت کی طرف آتی ہے۔ ایسے ہی سکردو کی طرف بھی، یعنی خزاں پہلے ٹھنڈے اور بلند مقامات سے شروع ہوتی ہے اور نیچے کی طرف آتی ہے، اور جو بہار ہے وہ نیچے کی طرف سے اوپر جاتی ہے۔ ہنزا میں بھی خزاں کے رنگ ہیں لیکن کم ہے، کیونکہ اس کا موسم ابھی اتنا زیادہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ کچھ درخت ہیں، یہ دیکھیں دائیں طرف اوپر کی جانب ہیں، اور اس طرف بائیں طرف کم ہے۔ بائیں طرف وادی نیچے پھیلی ہوئی ہے، اور یہ بھی کچھ درخت ہو گئے ہیں اور کچھ ابھی نہیں۔ خزاں کا رنگ صرف پیلا ہی نہیں یہاں ہوتا ہے، یہاں پیلا، سرخ اور نارنجی، یہ رنگ یہاں درختوں پہ آتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں۔ اس دفعہ اس ٹور کا بہت مزہ آ رہا ہے۔ یہاں اللہ پاک کی قدرت، اللہ پاک کے بنائے ہوئے رنگ آنکھوں میں رچ بس گئے ہیں، اور طبیعت کو سکون ملا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو آپ میرا چینل وزٹ پاکستان ود عابد بخاری آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور نیچر سے پیار کرنے والے نیچر لور فرینڈ کو آپ یہ شیئر کریں تاکہ وہ بھی دیکھ سکیں، اور آپ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیا کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن وغیرہ آ سکیں سب سے پہلے، اور آپ میری ویڈیو دیکھ سکیں۔ یہ نگر ویلی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، ہنزا اور نگر، یہاں بھی خزاں اتر چکی ہے لیکن اتنے زیادہ بھی نہیں، کیونکہ یہاں کا موسم ابھی تھوڑا سا معتدل سا ہے، بہت زیادہ ٹھنڈک نہیں، لیکن خوبصورتی ان علاقوں کی بڑھ گئی ہے۔ نومبر میں پھر یہ پتے جھڑ جائیں گے اور پھر ان پہ برفیں نازل ہوں گی، اور یہ پہاڑ اور درخت برفوں کی چادر اوڑھ لیتے ہیں۔ یہ علاقے شمال پورا پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خوبصورت تحفہ ہے۔ یہ خوبصورتی دیکھنے کے لیے مقامی یا لوکل پاکستان کی ٹورسٹ برادری ہی نہیں یہاں آتی، بلکہ فارنر ٹورسٹ بھی بہت یہاں آتے ہیں، اور اس دفعہ اس ٹور میں پاکستانی ٹورسٹ بہت کم تھے، اور فارنر ٹورسٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہمیں ملے ہیں۔ یہاں کوچز، گاڑیاں بھر بھر کے فارنر ٹورسٹوں کی آئی ہوئی ہیں، ہمیں وہ ملے ہیں ادھر پاسو اور گلمت اور خیبر ویلی میں بھی۔ اور اب ہم نے اس کے بعد
آج ہی ہم نے سکردو بھی جانا ہے، کیونکہ سکردو میں بھی خزاں کے رنگ دیکھنے والے ہوتے ہیں۔